ادب اتنا بڑا ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تمام فرشتوں کو کہاں بھیجو؟ تمام فرشتوں کو ہماری محبت کا نور اللہ شیئر کر رہا ہے. کس میں؟ اپنی مخلوق میں. میری مخلوق میں میری محبت کا نور ڈال دو ان کے دلوں میں، فرشتے حکم کی تعمیل کر دیں. اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تو لاتعداد ہیں، اور جب اللہ نے حکم صادر کر دیا کہ میری محبت کا نور اللہ کے میری مخلوق کے دلوں میں اس عبد القادر کے لیے، اس معین الدین کے لیے، اس تاج الدین کے لیے میری محبت کا نور تمام مخلوق میں ان کی محبتیں ہو جائیں، تو پھر ہم ابھی دیکھتے ہیں نا بہت سارے تو ایسے جن کو تو بس شرک کرتے رہتے ہیں، بدعت، ان کے پاس ہم ادب سجدہ کرنے تھوڑی جاتے، ان کا احترام کرنے جاتے. صراط الذین انعمت علیہم ہے جانے کا ایک راستہ دھیرے دھیرے. یہ ہمارے مائل سٹون ہے، یہ رہبر ہے، یہ ہمارے ہادی ہے، یہ ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم 5 ٹائم میں نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، وہ پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، میں اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا. انعام کیا ہوا؟ جو بول دیا ہو گیا، جسے نظر کی رحمتیں آ گئی، جہاں چلے قدم برکتیں آ گئی. یہ ان کے ساتھ ان کا پلہ پکڑ کے رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو پھر اب اتنے سارے، اگر ہم ولی کی عزت کرتے ہیں، ہمارا مذہب اہل سنت جو ہے نا، ہمارے یہاں کے جاہلوں کی وجہ سے بدنام ہے. جاہل جو ہے نا ان کو ابھی دین معلوم ہی نہیں اچھے طریقے سے، وہ جا کے مزاروں کے اوپر سجدے اور مزاروں کے اوپر یہ اور وہ جو حرکتیں ہیں، ڈھول ڈھماکے تماشے ڈی جے یہ سب کرتے ہیں. تو اسے یہ تو نہیں کہ وہ تو جاہل ہے نا بھائی، اس کی وجہ سے آپ پورے مذہب اہل سنت کو شرک اور بدعت میں لگا دیتے ہو. پورے مذہب اہل سنت کے علماء کو بھی شرک اور بدعت کی فتوے دینے لگ جاتے ہو. ارے بھائی ہوتے کون ہو آپ کا جو ہے نا جو منافقین ہے ان کا تو پورا کے پورا جو یہ فرقہ ہے نا وہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، عالموں کی وجہ سے برباد ہے. ان کے عالم سو کالڈ عالم، ان کو عالم نہیں بولا جا سکتا، کہ جو نہ قرآن کو اچھے سے سمجھے نہ حدیث کو اچھے سے سمجھے، اس کو عالم کہاں سے بولیں گے؟ عالم تو وہ ہے جو کمانڈ رکھتا ہے قرآن پہ بھی اور حدیث پہ بھی، جس کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتا ہے. تو اب بات سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ایسے ہیں، مخلوق تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا گائے اور اونٹ اور جتنے حیوانات ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی کی عظمت سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی کو نقصان نہیں پہنچاتے. تبھی تو جنگلوں میں جا کے ہماری اوقات ہے کیا؟ ایک آدھ بار پکنک کے طریقے سے تو بڑے اچھے سے ندی کے کنارے چلے جاتے ہیں. ہاں کیا مزہ ہے نا ندی کے کنارے، اور کیا جنگل تھا، کیا اچھا تھا. جنگل سفاری میں کار کے اندر بیٹھ کے شیر کو دیکھ لیتے، پیک گاڑی کے اندر کھل کے نکلو نا ذرا، جھپٹ کے ایک ہی لمحے میں ایک لقمے میں ختم کر دے گا. ہم ہے نا انسان ہے نا، ہم نارمل انسان آدمی. وہ اللہ کو ولی کو جنگل سفاری پہ بھی رکھ دو نا، کوئی سیکورٹی کی اور کوئی بند گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ عبادت میں ہوتے ہیں، ان کے بازو شیر آ کے گزر جاتا ہے، اور انہوں نے تو دنیا سے بچ کر جنگلوں میں جا کے عبادتیں کی زیادہ تر. فنا فی اللہ ہو گئے اللہ کی. اور فنا اور بقا یہی ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کے لیے بقا ہو جانا، اس کی روح بقا ہو جاتی، اور اس کو جانور کچھ نقصان نہیں پہنچاتے. وہ اللہ کی عبادت میں جب رہتا ہے تو اللہ کا ولی. لیکن اب بات یہ اٹھتی ہے کہ کیا اللہ کے فرشتے کم ہو گئے تھے؟ جو پورے یہ جتنے فرقے ہیں ان کے سب کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور، اللہ کے ولی کی محبت کیوں نہیں آئی؟ کیوں وہ شرک بولتے رہتے؟ تو بات سمجھ لو، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہی ہوں، بات سمجھ لو. ہم عورتیں ہیں، ہمارے گھر میں دودھ آتا ہے، چائے دودھ کے بنا بنتی نہیں ہے، اور دودھ کے بنا تو ہمارے کیلشیم کم ہو جائیں گے، اس لیے دودھ تو ہمارے گھر میں آتا ہے. اور دودھ آتا ہے تو ہم کائے میں لیتے ہیں، چاہے دودھ والا دودھ لے کر آئے، چاہے پیکٹ کا دودھ ہو. تو دودھ کا برتن، دودھ کا بھانڈا کیا ہوتا ہے؟ دودھ کا برتن پاک ہوتا ہے، صاف ہونا. ورنہ کل اس میں گوشت کا سالن بنائے تھے، آج دودھ لے لیں گے کیا اس میں؟
دودھ کے برتن الگ ہی رکھتے ہیں جو اچھی طریقے سے صاف کیے جاتے ہیں، اور وہ دودھ کے برتن میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ کھٹا میٹھا لگا رہا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دودھ پھٹ جاتا ہے۔ تو دودھ برتن اگر پاک نہ ہو تو پھٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت کا نور، اللہ کی محبت کا نور، فرشتوں نے دیکھا جن جن بندوں کے دلوں کے بھانڈے، دلوں کے برتن، دلوں کا گنج پاک تھا، اللہ کی محبت کا نور وہاں ڈال دیا۔ جن جن دلوں میں شفاقی تھی، شفاق تھے، پاک تھے، صاف تھے، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھی، جلن نہیں تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، تو وہاں پر جب پایا کہ یہ دل تو بڑا صاف ہے، اس دل میں خرابی نہیں ہے، تو جو جو دل صاف نظر آئے اللہ کی محبت کا، وہ ولی والی محبت کا نور اللہ کے فرشتوں نے وہاں ڈال دیا۔ اور جن جن کے دلوں کے بھانڈے، جن جن کے برتن گندے تھے، بغض تھا، حسد تھی، جلن تھی، برائیاں تھی، لالچ تھی، سود تھا، وہاں پہ نہیں ڈالا گیا۔ تو اسی لیے دلوں کو پاک رکھو اور اللہ والوں کی سے محبت کرو۔ یہ تو ہو گئی ہماری حدیث پاک۔ اب آئیے تھوڑی دیر ہم سلطان ہند حضرت معین الدین چشتی سنجری، معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی، اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سوانے پہ غور کچھ گفتگو کریں۔ میرے خواجہ جو ہے نا، ان کا نام کیا ہے پورا؟ حضرت معین الدین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سنجر میں، عراق میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو سنجر ہے، سنجر میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت سنجر میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین، اور آپ کی والدہ کا نام ماہ نور فاطمہ۔ آپ کے والد والدہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے۔ آپ کی امی کا شجرہ کہاں ملتا ہے؟ امام حسن سے جا کر ملتا ہے، ماہ نور فاطمہ کا۔ اور آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، آپ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ میرے خواجہ جو ہے نا، وہ جناب سیدہ کے چمن کے پھول ہے، اور نجیب الطرفین سید ہے۔ نجیب الطرفین سید کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ جس میں دونوں سائیڈ سے ماں اور باپ، والد اور والدہ دونوں کے جانب سے شجرہ نسب جا کر حضور پاک سے مل جاتا ہے، یہ نجیب الطرفین سید اور مادر ذات ولی۔ لیکن عمر کے 15 برس بیتے، بچپن میں ہی آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، در یتیم ہوئے۔ در یتیم کس کو بولتے ہیں؟ در بولتے ہیں موتی کو، ایک یتیم موتی جس کی چمک اللہ چمکاتا ہے، جس کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ در یتیم، میرے آقا کو بھی در یتیم بولتے ہیں۔ والدہ والد پردہ کر گئے، سایہ سر سے اٹھ گیا، 15-16 سال کے نوجوان، ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہے۔ ورثے میں، وراثت میں والد محترم کی جانب سے ایک پھلوں کا باغ اور ایک پنچکی، یہ وراثت میں ملا تھا۔ یہ نوجوان 15-16 سال کی عمر میں اپنے باغ کی خدمت کرنا، باغ کو پانی دینا، سینچنا، ان کے پھلوں کو وہ کرنا، پھلوں کو پھر فروخت کر دینا، اور اپنی پنچکی کا خیال رکھنا، یہ صبح سے لے کے شام تک یہی شغل تھا۔ اور یہی مستقبل کے لیے ایک بڑا اچھا خواب تھا کہ یہ مستقبل میں بھی یہی ذریعہ معاش رہے گا۔ بہت بڑے رئیس نہیں تھے، سونے کی چمچ لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے،
بس ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ اپنے باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، تو دیکھا کہ ان کے ہی قصبے کے، انہی کے گاؤں کے ایک مرد قلندر جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ قلندر تھے، مست تھے، مجذوب تھے، اور سب ان کا ادب کرتے تھے، وہ جھومتے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے۔ جیسے ہمارے بابا تاج الدین مجذوب ہوئے نا بعد میں، لیکن پہلے تو عبادتوں کا کیا حال تھا، یہاں بھی نماز وہاں بھی نماز، ہو جی ہو، دو جگہ ڈیوٹی نہیں کرے گا تاج الدین، اب اللہ کی کرے گا بس، سروس بھی ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہے جنگل میں۔ تو ویسے مجذوب جو ہوتے ہیں نا بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی مرد قلندر تھے، اور وہ آپ کے بابا میرے خواجہ کے باغ میں اچانک تشریف لائے اور آ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور چپ چاپ محبت سے حضرت میرے خواجہ کو جو 15-16 سال کی عمر کے تھے، محبت سے شفقت سے نہارتے رہے۔ میرے خواجہ اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے کہ حضرت کو نہیں پہچانتے۔ آپ کے سادات گھرانہ تھا، نجیب الطرفین سید ہے، ادب تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جسم میں خون کے ہر بوند میں، خون دودھ کی ہر بوند میں آپ کو ادب ملا ہے۔ ادب کے بنا عبادت نہیں ہوتی، خالص عادت ہوتی ہے۔ ادب سے سب ملتا ہے، جس کے پاس ادب نہیں اس کو کوئی سبقت نہیں۔ پیارے خواجہ نے دیکھا کہ یہ ہمارے شہر کے جو درویش ہیں وہ میرے باغ میں بیٹھے ہیں، تو فوراً بڑی ادب اور محبت کے ساتھ آ کے سلام عرض کیا، ہاتھ چومے، اور پھر کیا کیا، ایک انگوروں کی بیل سے ایک میٹھا انگوروں کا خوشہ لے کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت نوش فرمائے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ انگور نوش فرمائے، اور پھر نہ جانے اپنی جھولی میں سے ایک کوئی چیز تھی، نہیں بول سکتی میں کہ وہ کیا چیز تھی، کوئی چیز تھی، اور وہ چیز کو اپنے منہ میں ڈالا، چبایا، اور چبا کے کہا لے تو بھی کھا، لے تو بھی کھا، کہہ کے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ نے بغیر چو چرا کرے کہ ارے بھائی میں جھوٹا نہیں کھاؤں گا، میں کیسا کھا لوں چبائی ہوئی چیز۔ ادب جو تھا کہ بزرگ کا جھوٹا ہے، بہت ادب والی چیز ہے، بڑی نعمت مل گئی ہے، انہیں بڑی محبت کے ساتھ کھایا۔ وہ کھانا تھا، حلق سے اترنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ جو باغ تھوڑی دیر پہلے مستقبل کی باتیں بیان کر رہا تھا، وہ باغ اب سوکھی ہوئی خاردار جھاڑیوں سے بڑھ کر کچھ نظر نہیں آیا، اب اس میں کوئی لذت نہیں لگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ دل میں جیسی وہ حلق کے نیچے وہ چیز اتری، ایک مرد قلندر کی زبان سے منہ میں چبائی ہوئی چیز تھی۔ کسی کو علم مدرسوں اور کتابوں میں ملتا ہے، اور کسی کو علم نہ سینہ پسینہ ملتا ہے، آنکھوں سے ملتا ہے، ادب سے ملتا ہے، احترام سے ملتا ہے۔ بس دل کی دنیا بدل گئی۔ پہلے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ہیرا تو پہلے سے تھے، پیدائشی تھے، نجیب الطرفین جو تھے، نجیب الطرفین سید تھے، جناب سیدہ کے چمن کے پھول ہیں۔ میرا خواجہ، اور ہاں ایک سب سے بڑا لقب تو میرے خواجہ عطائے رسول ہے، نائب رسول ہے۔ میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے۔ سنو، اب جیسی وہ چبانا تھا تو بس دل کی دنیا بدل گئی، اور بس پھر یہ سب چیزیں فوراً مجھے رہنے لگے، اور تھوڑی اس میں انہوں نے کیا کیا، اپنا باغ بھی فروخت کر دیا، صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، پنچکی بھی بیچ ڈالی، اور بس اب دیوانہ وار علم کی تلاش میں سمرقند اور بخارا شہر ہے، علم کے مرکز تھے، وہاں جا کے خاک چھانی، وہاں جا کے علم سیکھا، وہاں جا کے
بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور قرآن کا حفظ کیا، پھر حدیث پاکوں کا حفظ کیا، اور پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی اتری اور حضور پاک کا عشق بھی بھر گیا۔ حضور کا عشق جب تک نہیں آئے نا، ولایت نہیں ملتی۔ حضور کے عشق سے ہی عطائے رسول ہے میرے خواجہ۔ اب جب یہ سب ہو گیا، علم میں، فقہ میں، قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے بے حساب علم عطا کر دیا۔ علم عطا ہونے کے بعد بھی دل کو تو سکون ہی نہیں تھا، دل کو سکون نہیں تھا۔ کیوں سکون نہیں تھا؟ کسی مرد کامل کی تلاش تھی کہ جو اللہ تک پہنچا دے۔ قرآن رٹ رٹ لینے سے اللہ تک نہیں پہنچتے۔ خوب حدیث پاک یاد کر لی اور پھر بہت کلاسز اٹینڈ کر لی اور بہت کلاسز میں چلے گئے اور بولے بہت مخرج اچھا ہو گیا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ کسی اللہ والے کی نظر ہی کافی ہوتی ہے۔ کرنا تو ہے، اللہ چاہے تو پھر کیا نہیں مل جاتا۔ تو پھر اتنا ہونے کے بعد بھی دل کا سکون ختم ہو گیا تھا، سکون ہی نہیں تھا، بے تابی تھی، بے چینی تھی، تشنگی تھی۔ ایک کوئی اللہ والا مل جائے جو مجھے اللہ تک ملا دے، اللہ تک ملا دے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیشاپور کے پاس ایک ہرن نام کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ہرن، اور وہ ہرن میں حضرت عثمان ہرنی رحمت اللہ علیہ، ہارونی نہیں ہے، بولتے بولتے وہ لفظ سے ہارونی پڑ گیا نام، جبکہ وہ ہرن کے ہرنی ہے۔ تو ہرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان ہرنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، جو کامل درویش، کامل اللہ کے ولی، بہت غضب کی شخصیت۔ آپ سمجھ لیے کہ یہی ہے جو مجھے اللہ تک پہنچائے گی۔ بس اس نوجوان نے، اس کو بولتے ہیں محبت اللہ کی، ورنہ نوجوانی میں تو لوگ لڑکیاں اور لڑکے ڈھونڈتے رہتے۔ اللہ سے ملاؤ۔ بچپن میں ماں باپ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے تک پہنچا دے، مسجد پہنچائے۔ ماں کا کام ہے اپنے بچوں کو مسجد بھیجے، بزرگوں کی سوانح حیات بتائے۔ وہ بزرگ کیسے تھے جنہیں ٹک ٹاک اور یہ اور فالتو اور گندگی نہیں تھی؟ انہیں تو صرف اللہ کی تلاش تھی، اللہ کو ڈھونڈنا تھا، اللہ کو ڈھونڈنا تھا۔ مرد کامل مل بھی گئے۔ مرد کامل کو ادب کتنا چاہتے تو کیا کرتے؟ چاہتے تو کیا کرتے؟ جاتے سے کہتے تھے، جاتے سے کہ یا حضرت مجھے بیعت کریے، نہیں کہا۔ کئی سالوں تک بغیر کچھ کہے ان کی خدمت کرتے رہے۔ بزرگوں کی خدمت میں بہت کچھ ملتا ہے، بس خدمت میں لگے رہے، خدمت میں لگے رہے۔ پھر ایک دن آیا، کئی دن بیت گئے۔ ایک دن حضرت کے سامنے بس اپنے دل کی بات بتائی، یا حضرت اب ضبط کا یارہ نہیں رہا، ضبط نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، جلد جلد مجھے اپنی بیعت سے مشرف کرے، مجھے مرید بنائے اپنا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عثمان ہارونی، اب نام تو ابھی ہارونی چلتا ہے، اس لیے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ کہا کہ ٹھیک ہے، وضو کر کے آؤ۔ وضو کر کے بلایا، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو نفل۔ وضو کر کے 2 رکعت تازہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ پھر کہا کہ قبلہ رخ ہو کر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ پھر میرے پاس آؤ، پھر آئے، کہا 21 مرتبہ درود پاک کمنٹ کرو۔ 21 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ پھر کہا کہ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک حجرے میں اکیلے تنہا بیٹھ کر، اور پھر مراقبے میں رہو، اور 1 دن اور 1 رات کسی سے بات نہیں کرو، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص بھی ہو گیا، مراقبہ بھی ہو گیا، اور 1 دن اور 1 رات کسی سے گفتگو بھی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت کے پاس بات دبا کے بیٹھ گئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے بڑی شفقت محبت سے آپ کو نہارتے رہے، دیکھتے رہے۔ پھر کہا اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا۔ اے اللہ، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا۔ اور اس کے بعد کہا اے معین الدین، آنکھیں اوپر کرو، آسمان کو دیکھو۔ دیکھنا تھا کہ 7 آسمان نظر آئے۔
کہا نیچے دیکھو. نیچے دیکھنا تھا تو تحت الثری تک نظر گئی. گھبرا کے اوپر چہرہ کیا تو پھر اپنی 2 انگلیوں آپ کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی نے اپنی دونوں انگلیاں یوں پھیلائی اور کہا کہ ان انگلیوں کے درمیان دیکھو. انگلیوں کے درمیان کیا دیکھنا تھا کہ کئی دنیایں نظر آئی. گھبرا کے آنکھیں کھولی, گھبرا کے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ گیا 18,000 عالم ہے, 18,000 دنیا ہے. اللہ کے ولیوں کی یہ آنکھیں اللہ نے دی ہے, اللہ والی آنکھ. اللہ جس کو عطا کرتا ہے اپنا بنا لیتا ہے.